ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ تو پورے سال کے لیے ایسے ہی اگر ہو، اس کے اوپر کیوں نہیں زور دیا گیا؟ زیادہ صرف محرم کی آمد کے موقع کے اوپر اس کو کیوں اجاگر کیا جاتا ہے؟ یہ تو ضابطۂ حیات میں ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے اس وجہ جو ہے آپ کو قرآنوں سے پوچھنا چاہیے کہ محرم کو ہوا بنا کر کیوں پیش کرتے؟ اگر اور مہینوں کو بھی اسی طرح پیش کریں تو ضابطہ حیات وہاں بھی جاری رہے گا۔ آپ سے سوالات زیادہ لیکن بس ایک عالمی سطح کا سوال ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ہمیشہ قربانیاں دی۔ افغانستان کی صورتحال سنگین ہوئی ہے تو اس کا بھی مرضہ پاکستان سے تھوپا گیا ہے، یہاں تک کہ اتنی بڑی قربانیوں کے باوجود سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے اور پاکستان کو مدعو نہیں کیا جاتا۔ حکومت کی مادرت خوانا پالیسی ہے یا یہ باقاعدہ طور پر پالیسی کا حصہ ہے؟ یہ حکومت کی امریکہ سے دوستی کا نتیجہ ہے۔ جس قدر ان پٹھوں سے دوستی کرو گے یہ ڈوموئے کہتے ہیں آپ کو دبا کر رکھیں گے، تو آپ اگر واقع مرد ہیں تو للکار کے بات کرے کہ ہم حضور کے پیروکار، ہمیں دنیا میں کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی جلدی، ہم صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کے سبب کا محرم تو آ گیا ہے، کالاکن جماعتوں کو سپریم کورٹ نے پابندی لگائی، کالاکن جماعتوں پر سپریم کورٹ نے پابندی لگائی تھی، لیکن یہ حکومت جتنے بھی لوگوں کی سرپرستی کرتی ہے یا بلاتی ہے، کالاکن لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے، پی ٹی وی پہ بھی ہر جگہ۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ اس سے نقصان نہیں ہو جائے گا، پرابلم نہیں ہوگی؟ نقصان تو یقیناً پاکستان کو بھی ہو رہا ہے، مسلمانوں کو بھی ہو رہا ہے۔ یہ دیکھتے تھے نہیں قتل عام کر رہے، کوئی اس سلسلے میں بول ہی نہیں رہا، کشمیر میں، فلسطین میں سب کچھ یہی ہو گیا۔ تو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے جی، میں اس کی موافقت کرتا ہوں کہ جہاں بھی حکومت کے اجلاس ہوتے ہیں، جہاں بھی، چاہے کوئی وزیر کرے، چاہے مشیر کرے، چاہے صدر کرے، چاہے وزیر اعظم، ان کے پہلو میں ممنوعہ گروپوں کے دہشت گرد بیٹھے ہوتے ہیں اور ان سب کو جھکو ان کی طرف ہے، بلکہ بات کرنے کی اجازت بھی سب سے پہلے انہیں دیتے کہ جناب آپ بات کریں دیجیے۔ تو جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا تو پھر ہم کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری بات جو حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے کہ حکمران بندہ انہیں دیکھیے کھالوں کے دے دینے کہ ان کو کھالے نہ دیجیے، انہوں نے تو کئی مرتبہ کھالے اتار چکے ہیں، یعنی انہیں کھالوں والوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس اتنا مال ہے کہ اتنا آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ اگر یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے محرم کے امن و امان کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اجلاس بھی ہوئے، تو کیا ان انتظامات سے آپ ایک مطمئن ہیں؟ ایک نمبر 2 یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے جالس پر، جلوسوں پر پابندی لگائی ہے، اس پر آپ کا کیا موقع ہے؟ پابندی جو ہے کوئی بھی نہیں لگا سکتا، واضح کر دے دیں۔ اور دوسرا سوال کیا تھا؟ یہ حکومت اجلاس امن و امان سیکورٹی کے حوالے سے امن و امان ظاہری طور پر تو بڑے انتظامات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے بعد میں چلے گی۔ دیکھیں گزشتہ دن اپنے وہ جو ہے ایک جگہ بھاول نگر، وہاں پر دہشت گردی ہوئی کہ امام بارگاہ پر جو حملہ کیا گیا، اور اس مرتبہ نے اس سے پہلے بھی وہاں پر حملہ کیا گیا، جیسے ایک مؤذن اور ایک نمازی جو رات کو نماز پڑھ رہا تھا، ان تمام وہ دونوں شہید ہو گئے۔ اس میں البتہ نقصان نہیں ہے۔ تو خود انہوں نے نیشنل ایکشن پلان جو تیار کیا رحیل کے زمانے میں، جنرل رحیل کے زمانے میں، اس پر انہوں نے کس قدر عمل کیا؟ کوئی عمل نہیں کرتے۔ میں نے بتلایا کہ ہر جگہ جہاں بھی میٹنگیں ہو رہی ہیں وہاں بے شک پہنچ جا کر دیکھیں تصویریں لیں، دائیں بائیں انہوں نے ان گروپوں کو بنا رکھا ہوگا، بلکہ جتنے آپ کے اہم ادارے ہیں جنہیں آئینی حیثیت بھی حاصل نہیں ہے، مثال کے طور پر اہلار کمیٹی، اس میں بھی یہی لوگ ہیں جی، خود نکال کے لے آتے ہیں کہ کون ہے جی۔ اسی طرح متحدہ علماء بورڈ، اس کی کیا آئینی حیثیت ہے؟ کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے۔ وہاں سارے وہ لوگ ہیں کہ اس کا چیئرمین وہ ہے کہ جو ایک مرتبہ ان کو ساتھ لے کر پھرتا تھا، اور جب وہ ایک آزاد ہوا دہشت گرد اور اس کے گلے میں ہار ڈالے اور تصویریں میں اس کے ساتھ اس کی شاعر ہونے لگی، وہ کیا تھا پہلے، کیا تھا اب کیا تھا جی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اللہ پر توکل نہیں کرتے، دہشت گردوں پر توکل کرتے ہیں۔
اور صاحب اگر ہم یہ دیکھیں کہ کرونا وبا جو ہوتا ہے اس وقت وہ دوبارہ سے تیزی پکڑی ہوئی ہے اس میں، ایک تو آپ کا پیغام کیا ہوگا، ظاہر عزادار بھی شرکت کریں گے، ابھی تک آپ پیغام کیا ہوگا کرونا کی اس کے؟ میں یہ کہوں گا کہ آپ نماز جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ ماسک لگا کر پڑھیں گے، اور خاص طور انہوں نے کہا کہ ذاکرین جو وہ بھی لگوائیں، علماء وہ بھی لگوائیں۔ میرا ایک سوال ہے خود حکومت سے، کیا کشمیر میں سارے کام کیے تھے؟ ابھی ووٹ ہوئے پیچھے، کیا جو ممبر تھا اس نے ویکسین لگوائی ہوئی تھی؟ کیا ووٹروں نے ویکسین لگوائی ہوئی تھی؟ یہ 25 جولائی کو سب کچھ ہوا، اور پھر جیسے جولائی کے آخر میں سیالکوٹ میں سب کچھ تھا۔ یعنی ہم اتنے پیچھے چلے گئے کہ ایک شادی ایک تقریب میں وزیر اعلیٰ گئے، وہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے اور وہ بیٹھے وہاں پر۔ تو ہم تو مقصد کہ اس طرح سے تو غیر محفوظ رہ گئے۔ دہشت گردی تو دہشت گردی کا اصل بانی تو حالات کے لیے جب ہم نے امریکہ کی وہاں پر جو وہ افغانستان میں مداخلت کی جی، اور وہاں سے سارے جو ہے مقصد چھوڑ کے چلے گئے جی، اور وہ سارے دہشت گرد پاکستان میں آئے اور اب تک موجود ہے جی۔ آج وہ مقصد کہ 50 سال کے قریب ہو گئے، کتنی فوج نے کتنی قربانیاں دی ہیں، عوام نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کس قدر جو یتیم ہوئی ہیں، بیوہ ہوئی ہیں سارے جی۔ تو ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اعلان بھی جو کر دیتے ہیں وہ صرف اعلان ہی ہوتا ہے، عمل بہت کم ہی ہوتا ہے جی، دیکھا گیا جی۔ تو اس میں یہی ہے کہ جتنے پاکستان کے لوگ ہیں جی وہ خود بھی حفاظتی اقدامات کریں، خود بھی احتیاط برتیں ہیں جی، اور جہاں تک ممکن ہو سکے بے شک ویکسین بھی لگائیں گی، لیکن کیا ہم نماز بھی ویکسین لگوا کے پڑھیں گے جی، یا گورنمنٹ ہمیں اجازت دے گی تب ہم کریں۔ اور پھر دیکھیں ذاکرین پر جی یا واعظین پر کہ ہر ذاکر جو ہے وہ ویکسین لگوا کے آئے، یہ جو انہوں نے جاری کیا۔ کیا ذاکرین اور واعظین ویکسین لگا کر اور پھر ماسک لگا کر خطاب کر سکتے ہیں؟ 2 جملے بھی نہیں بول سکتے، اور بولیں گے تو عوام کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے جی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ عوام کو جو ہے ان کے مقصد آزادی سلم نہ کریں اور سارے کام اچھی طرح کریں گے۔ آغا جی یہ بتائیے گا کہ جب بھی محرم شروع ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ مذہبی منافرت پھیلانے میں لوگ بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، مختلف سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس جگہ اکاؤنٹس بنا کے پچھلے سال آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہوئی تھی، اسلام آباد میں واقعہ ہوا، پھر پورے ملک میں لہر سے ایک پھیل گئی پورے ملک میں مذہبی فساد کی۔ تو کیا یہ تمام مکاتب فکر جتنے بھی ہیں ہمارے، کہ یہ سارے علماء کے سربراہان بیٹھ کے اس بات کو متفقہ طور پر اس معاملے کو حل کر سکتے کہ کسی کے مسلک میں مداخلت نہ کی جائے، کسی میں کوئی ایسا نہ کیا جائے، کوئی مذہبی منافرت نہ پھیلائی جائے، اشتعال انگیزی نہ پھیلائی جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت تو آئے دن علماء کو بلائے ہو تو، اور زیادہ تر وہ جو ممنوع ہوتے ہیں اور وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا دیں، ہاں جی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ کسی ایسے آدمی کی بات سنتے نہیں جو محب وطن ہے، یہ جو سچی بات ہے جو سچ جو ہے نا، اللہ کو مرن حق جو کڑوا ہوتا ہے جی، وہ انہیں کڑوا لگتا ہے جی۔ حالانکہ آپ کو پتا آج کا شوگر کا زمانہ ہے نا، یہ حق بولنا چاہیے تاکہ ان کی شوگر بھی ختم ہو جائے جی۔ تو یہ علماء تو بہرحال جو حقیقی علماء ہے وہ تو کبھی بھی جھگڑا نہیں چاہتے ہیں جی، وہ تو امن ہی چاہتے ہیں، امن، اور ہم امن کے پیغمبر ہیں یعنی، اور اسلام مقصد ہے جو مسلمان ہیں وہ جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور مومن ہوا ہے جس سے پوری انسانیت محفوظ ہے جی۔ تو یہ سارے جو کام کر رہے ہیں یہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ اب دیکھیں نا گورنمنٹ کس قدر مخالفت کرتی ہے کہ ابھی انہوں نے فیملی لاز اختیار کیا تھا، اور اس میں یہ ہے کہ جو یعنی فقہ ہے، فقہ جعفریہ یہ فقہ نہیں ہے، انہوں نے فقہ جعفریہ میں اپنا مسئلہ جو ڈال دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ بیوہ جو عورت ہے کیا اسے حق منقولہ اور غیر منقولہ دونوں ملنے چاہیے؟ تو شیعہ فقہ میں کہ اسے صرف مقصد کہ منقولہ حق وہ لے سکتی ہے، غیر منقولہ نہیں لے سکتی۔ البتہ اس میں کچھ چیزیں ہیں، درخت ہیں، باغات ہیں، ان کا فائدہ وہ حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن آپ حیران ہو کہ ایک جج نے باقاعدہ کہا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے جی، لیکن جو خود وہ ظلم کرتے ہیں وہ ان کے ذہن میں
نہیں ہے جی. تو اس سلسلے میں ہم نے باقاعدہ احتجاج کیا اور وہ فیملی لاز جو ہے اسے ختم کر دیا گیا کہ ہر شہری جو اپنے فقہ پر عمل کرے اور کرنا بھی اس لیے چاہیے. دیکھیے پاکستان کوئی گروہی اسٹیٹ نہیں ہے، نہ وہ سنی اسٹیٹ ہے نہ وہ شیعہ اسٹیٹ ہے، وہ اسلامی اسٹیٹ ہے. پاکستان کا آئین کی شکل نمبر 2 جو ہے اس کا سرکاری مذہب اسلام ہے، سنی نہیں ہے، شیعہ بھی نہیں ہے جی. تو اسی واسطے 227 آرٹیکل میں قرآن و سنت کی تعبیر بھائی وہ کی جائے گی جو ہر فرقے کے نزدیک معتبر اور مستند ہوگی. لیکن ہم وہ تعبیر کرتے ہیں جو ہماری فقہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ فقہ سب پر مسلط کر دی جائے. تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ کے گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ ہے 2185 کا، اس میں جو ہے نا تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ کا نفاذ کیا جائے فقہ جعفریہ. تو وہ یہ نہیں کہ دوسروں پر کیا جائے، نہیں، جعفریوں پر فقہ جعفریہ کا نفاذ کیا جائے. تو حکومت تو یہاں تک مداخلت کر رہی ہے کہ جو ہماری فقہ ہے اس کو بھی کرنا چاہتی ہے. لیکن یہ اچھی طرح سے نشین رکھ کے کہ چاہے نمرود ہے، چاہے فرعون ہے، چاہے یزید ہے، چاہے اس کے پٹھوں ہیں، یعنی وہ ہماری موجودگی میں ایسا نہیں کر سکتے. صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں یکساں نصاب تعلیم جی کے سلسلے میں ہم نے تمام مخاطب کو جماعت میں لیا ہے. جی چند دن پہلے آپ نے اس پہ کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا، تو آپ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے کہ اگر انہوں نے چند دن تمام مکاتب کو بلا رکھا تو بتایا انہیں کو بلاتے ہیں جو کہ دہشت گرد ہیں، ممنوع. اور اس کا سربراہ جو ہے ایک فرقہ وارانہ جماعت کو بندے کو بنائے گا. اور جب ہم نے احتجاج کیا تو پھر آپ حیران ہوں گے جو شفقت محمود یہ کیا ہے، اس نے اس کو چیئرمینی سے ہٹا دیا اور کہا میں نے مدرسوں کو تو نصاب آپ سے نہیں کہا تھا، میں نے تو کہا تھا کہ جو تمام اسکولوں میں سیٹ ہو جائے. تو یہ ہم دیکھیں نا اب تمام لوگ جو ہیں وہ درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، اس پر سب کے اتفاق ہے. اب انہوں نے صاحب ہی وفد ذریت ہی و ازواج ہی سارے بیچ میں، یہ میرے چیلنج ہے کسی کتاب میں دکھا دیں. دوسرا سوال آغاز صاحب میرا یہ ہے کہ 36 سال ہو گئے ہیں آپ کے اور محمد جان جو معاہدہ ہوا تھا اس پہ آج تک عمل نہیں، اس کا کیا وجہ ہے؟ عمل ہوا ہے جی، عمل ہو رہا ہے، نازاداری ہم کر رہے ہیں. آپ مطابق حکومت کی طرف سے کسی کو نہیں، لیکن میں نے کہا حکومت جو بھی ہم نے کام کرنے ہیں، بے شک ہم اسی حکومت کو سپورٹ کریں گے جو کہ وہ ماشاء اللہ صحیح ہو گئی ہے. اگر اس اچھے کام کرے گا، دیکھیں آپ وہاں کشمیر میں جو ووٹ ہوئے کیا اس میں دہشت گردوں نے حصہ نہیں لیا؟ کیا ایک دہشت گرد جو ہے اس کو ممبر نہیں بنائے گا؟ ساروں کے میں نے BBC نے مضمون لکھا گیا. تو جب ایسے حالات ہوں گے اور صرف آپ چاہے کہ میری حکومت، آپ کا ہے تاریخ انصاف، تو انصاف جب تک نظر نہیں آئے گا تو صرف تاریخ ہی ہے. خدا را ہم دیکھیں بہترین دوست وہ ہے جو دوست کو اس کے عیوب سے آگاہ کرے. سب یس نہ کہیے، ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں، آپ سب چھوٹا بڑا جو ہے اس کے ساتھ یکساں انصاف کریں گے تو آپ کی حکومت کو چار چار نہ لگے گی. اس طرح سے آپ کو چند لوگ یاد ہے، دیکھیے فرمان ہے اور اگر کہ دنیا میں اس طرح سے رہو کہ لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہے اور اگر چلے جاؤ تو لوگ تم پر آنسو گائیں. اب جتنی حکومتیں پہلے سب پر آپ کو کنڈم کر رہے ان کے اعمال کی وجہ سے، تو کیا مقصد تاریخ انصاف جو ہمیشہ حکومت کرے گی؟ ایسا بھی نہیں ہوگا. وہ تو ابھی سے تیاری کر رہے ہیں اور ان کو لا رہے صاحب اور جماعتیں انہیں طے. دیکھیے یہ ہمارے حالات ہے کہ ہم خود ان سیاسی لیڈروں کو کہتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں کہ آپ اس پارٹی میں شامل ہوتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں. کیا حکومت کا کام ایسا ہے کہ وہ پارٹیوں کو مشورہ کرے کہ آپ اس پارٹی میں شامل ہو جائیں، یعنی اس کے مطلب ہم نے اس پارٹی کو جتوانا ہے جی. تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اب رہے گی فوج کی جو مذمت کرے گا وہ پاکستان کی مذمت کر رہے گا. فوج جو ہے ہمارے مقصد کے پیشانی کا جمر ہے. فوج ہمارے مقصد ایک قسم کی بہت بڑی طاقت ہے. آپ بتائیں کون سی مصیبت آئی جہاں آپ نے فوج کو نہ بلایا؟ زلزلہ ہے تو فوج آ جی، فلاں چیز فوج ہے، بارش زیادہ ہوئی سیلاب آ گئے فوج ہے، ہر جگہ فوج ہے اور ہم انہیں گالیاں دیتے ہیں. تو یہ دشمن کو مقصد کی طاقت پہنچانا چاہیے. وہ جتنے بھی شعبہ جات ہیں وہ اپنے اپنے مقصد شعبوں میں رہتے ہوئے
آئین کے مطابق جو لوگ اپنے آپ کو چلائیں گے تو ان کی عزت کو چار چاند لگے. اگر جی آپ پوری دنیا پہ نظر رکھتے ہیں، خاص کر کے جو افغانستان کا معاملہ ہے اس میں دوبارہ طالبان کا جو ہے وہ قبضہ پکڑتا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید اہل تشیع فقہ پر دوبارہ دہشت گردی کا جو ہے وہ زور عروج میں پکڑے گا. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے جو طالبان کا دوبارہ کنٹرول افغانستان میں ہو رہا ہے اس میں؟ یہ سب جو کام کیا کر رہا ہے جو کچھ ہونا ہے وہ امریکہ کے کہنے پر ہونا ہے. دیکھیے جب وہ آیا تھا تب بھی یہ مسائل چھوڑے اسے، اب وہ جو چلے گئے اور زیادہ مسائل ہیں. لیکن جیسے بھی حالات ہوں گے، جیسے لیکن دنیا میں فرعون کی حکومت بھی رہی، حامان کی بھی رہی، شداد کی بھی رہی، نمرود کی بھی رہی، اور یزید کی بھی رہی، اور اس کے بعد پاکستان میں ڈکٹیٹر ڈھک کی بھی رہی. وہ کدھر ہے؟ شیعہ تو موجود ہے، آزاداری بھی موجود ہے. تو ہم ان چیزوں کو جوتے کے نوک پر نہیں رکھتے. ہم تو پیدا ہی مقصد کے اسی لیے ہونے، تو ہمارے بچے بھی کٹ سکتے ہیں، ہم خود بھی مر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے مسائل سے اور اپنے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹے. عمل کرتا ہے کون نہیں کرتا، بہت سی چیزوں پر عمل نہیں ہوتا لیکن ان سے دستبردار نہیں ہوتا. کشمیر پر عمل ہو گیا نہیں نہ وہی فلسطین پر اقوام متحدہ کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ مشرقی تیمور کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، سوڈان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. آپ کے بارے میں کیوں فیصلہ نہیں کرتے؟ اس کی بات مانتے ہی نہیں. تو یہ مسلمانوں کی مقصد، اس مسلمانوں میں افراتفری جو پیدا کرنے کے لیے سارے کام کیے جاتے رہے، کیے جائیں گے جائیں، لیکن شیعہ موجود ہیں، برادران اہل سنت موجود ہے. ایک مسائل توہین کی گئی حضرت امام کاظم علیہ السلام کی، ان کی اولاد کی، ان کی خواتین اس میں تو طہارت کی. ہم سب سے پہلے ہم نے تجارت کی. کیا اس سلسلے میں انہوں نے کوئی مقصد قدم اٹھایا؟ میں ہم نے اس کو پھانسی دے دی، ہم نے اس کو سزا دے دی. ادھر مندر جو مقصد اس پر حملہ کیے، کتنے لوگوں نے مذمت کی. تو مظلوم کا ساتھ کوئی نہیں دیتے، غریب کو کوئی اپنا دوست بھی نہیں بناتا، رشتہ دار بھی نہیں کہتے. لیکن ہم جو ہیں مولا کا فرمان ہے کون و ظالم خصمن و للمظلوم ہونا، ظالم جو اس کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے دوست بن جاؤ. ہم اس قسم کے جتنے بھی سانحات ہیں چاہے جہاں بھی ہوں ہم ان کی پرزور میں مت کرتے ہیں. تو طالبان بھی واقع اگر طالبان ہے تو عدل و انصاف کو اگر سامنے رکھیں گے تو ان کی عزت میں اضافہ ہوگا اور ان کی حکومت بھی کامیاب ہوگی. لیکن یہ حکومت تو بنا گیا پہلے وہ تیسری طاقت وہ سمجھو کو بتائے گی تیسری طاقت ہے جی، اس کے مطلب اسی کو سپورٹ کرنا ہے، اس میں دوسری طاقتوں کو تو اس نے طاقت ہی نہیں مانا ہے اس میں. اور آپ نے فرمایا کہ اہل بیت کی توہین کے اوپر حکومت جو ہے وہ اقدامات نہیں لیتی، لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اہل تشیع جو ہے وہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں. اس حساس معاملے کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ابھی دیکھیں میں نے جو بھی توہین کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، بے شک بے شک. اور یہ ایک ایسے بنا لی گئی صحابہ کی توہین تو وہ خود کرتے ہیں. ابھی ایک ان کا مولانا جو جیل میں گیا تو خود ان کے ایک بڑے عالم نے فتویٰ دیا یہ تو صحابہ بھی کیا کرتے تھے. گورنمنٹ نے کیا ایکشن لیا؟ یعنی اس تمام صحابہ پر الزام لگا دے ایک اپنا بندہ بچانے کے لیے. ہم جس نے صحابہ کے احترام کرتے ہیں بالکل کرتے بھی نہیں تھے، بے شک بے شک. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ صحابہ مقصد کے وہ صحابہ نہیں کہ جو مقصد ان کے صحابہ ہے. صحابہ وہ جو ساتھ معاف کے صحابہ ہے، بے شک بے شک. آل محمد کے صحابہ ہیں، ان صحابہ کی سب تعریف کرتے ہیں. باقی کوئی واقعات بیان کرتا ہے تو اس حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا. جس طرح مثال کے طور پر ام المومنین حضرت عائشہ کی مولا کائنات کے ساتھ جنگ ہوئی، اگر اس کو ذکر کر دیا جائے تو توہین ہے. یہ تو تاریخ کو جٹانا ہے. یہ تو ہوا ایسا ہی ہے، کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا یہ تو ان کے علم میں. لیکن یہ چیزیں ہوئی ہیں، تاریخ کا ایک حصہ ہے، اسے آپ جھٹلا نہیں سکتے. جزاکم اللہ خیر. مولا سب کو نیک جزا دے جی، اور نیکیاں قبول ہو جی، اور نیکیوں میں اضافہ ہو جی، اور مشن اہل بیت اتحاد